جب عبد المسیح وفد عبد المسیح جو ہے وفد نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 60 آدمیوں کا وفد تھا، اور ان کا سردار جو تھا وہ عبد المسیح تھا، وہ عیسائی تھے۔ ان میں بڑے بڑے تاجر بھی تھے، ان کے بڑے بڑے پیر بھی تھے، احبار بھی تھے، رہبان بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے کوئی باتیں کرنا چاہتے ہیں، میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ مجھ سے بات کی جائے۔ حضرت ہم سفر کر کے آئے ہیں نجران سے، تو آج تو ہم آرام کریں گے، کل بات کریں گے۔ اب حضور کے پاس کوئی گیسٹ ہاؤس تو تھا نہیں، نہ کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس تھا، نہ کوئی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تھا۔ حضور نے کہا مسجد میں ٹھہرا ہوا ان کو ریکارڈ ہے۔ ایک تو جگہ نہیں تھی، دوسرا حکمت بھی تھی کہ جب یہ مسجد میں رہیں گے، اللہ کے پیغمبر نماز پڑھائیں گے، قرآن پڑھیں گے، صحابہ نمازیں پڑھیں گے، تو ان کے دل پہ لازماً اثر۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، تو کیا ہوا؟ کیونکہ پڑھا لکھا آدمی جو ہے نا، اس کو مسئلہ سمجھاؤ تو جلدی سمجھ جاتا ہے۔ جاہل کا کیا علاج؟ وہ کہتا میرے باپ نے یہی کیا تھا جی، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو آج 1400 سال کے بعد مولوی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں بدعت ہے۔ ہمارا باپ دادا کرتا تھا، میلاد ہی بناتا تھا، اور شریف بھی کرتا تھا، قبروں میں چادریں بھی چڑھاتے تھے، پھول بھی ڈالتے تھے، ہم تو وہی کرتے ہیں، ہمارا باپ دادا کرتا تھا۔ یعنی ان کا دین باپ دادے کی تقلید ہے۔ بہرحال جب دوسرے دن آئے تو انہوں نے کہا حضور، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عیسیٰ رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے اس کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے، روح منہ۔ انہوں نے کہا حضرت الحمدللہ، پہلی بات سے تو آپ کا ہمارا اتفاق ہے۔ اب یہ بتائیں کہ بی بی مریم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم فرمائے کیا کہتے ہو؟ مریم تو صدیقہ ہے، قد صدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ انہوں نے کہا کہ حضرت الحمدللہ، یعنی آپ سیدنا عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں، اب صرف ایک مسئلہ ہے، اس کا حل فرمائیں۔ اور میں وہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی مانتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی پیدا ہوا ہے تو ہمیں دکھا دیں، ورنہ ہماری بات ماننے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یا پھر ہمیں کوئی اور بندہ دکھائیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو نازل کیا اور وہ آیات قرآنی لے کے اترے، حضور نے تلاوت کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کو بتلائیں کہ عیسیٰ کی مثال تو ایسے ہے جیسے آدم۔ عیسیٰ کا تو باپ نہیں ہے، آدم کا تو باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو جس کا باپ نہ ہو، اگر وہ خدا کا بیٹا ہے، تو جس کی باپ بھی نہ ہو، ماں بھی نہ ہو، وہ کیا ہوگا؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بھائی جب اللہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، اور پھر بی بی حوا کو اللہ نے ایک مرد سے پیدا کیا ہے، وہاں عورت کوئی نہیں، آدم کے لیے عورت بھی کوئی نہیں، مرد بھی کوئی نہیں، بی بی حوا کے لیے عورت کوئی نہیں، حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی، اسی لیے نام حوا ہے کہ حضرت آدم زندہ تھے اور زندہ سے بی بی حوا نکلی۔
تو اصل میں تو یہ کمال قدرت ہے کہ اللہ چاہیں تو نور سے پیدا کر دے، فرشتے ہیں، اللہ چاہیں آگ سے پیدا کرے، شیطان اور جن ہیں، اللہ چاہیں تو مٹی سے پیدا کریں، وہ آدم ہیں، اللہ چاہیں تو صرف مرد سے پیدا کریں، وہ بی بی حوا ہے، اللہ چاہیں تو بغیر باپ کے پیدا کریں، وہ حضرت عیسیٰ ہیں، اللہ چاہیں بڑھاپے میں اولاد دیں تو حضرت زکریا ہیں، حضرت اسحاق ہیں، اور اللہ چاہیں تو نہ دیں، ان کی مرضی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں میں آ کر اپنے عقیدوں کو خراب کرنا، کسی نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی نے خود خدا بنا دیا، کسی نے خود خدا بنا دیا، اور کسی نے کہا نہیں خدا تو نہیں ہے پر تین میں ایک ہے، یا تین میں کوئی ایک خدا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ تین میں کون خدا ہے۔ بے عینی ہی یاد رکھیں کہ ہمارے صدی میں بھی ایسے ایسے جاہل پیدا ہوئے کہ بعض نے حضور کو صرف نور بنا دیا، بعض نے اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا دیا کہ نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور کا حصہ ہے، اور بعض نے ان کو کہا کہ نہیں یہ خود خدا ہے بھائی، یہ تو شکل انسان میں آیا ہے، لباس بشریت میں آیا ہے، ورنہ تو آپ خود خدا ہیں۔ تو وہ بھی اسی طرح گمراہ ہوئے جس طرح عیسائی گمراہ ہوئے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو حق پر تھے وہ ہمیشہ حق پہ رہے۔ انہوں نے کہا اللہ کا نبی بشر ہے، سید البشر ہے، خیر البشر ہے، اور نور سے مراد نور مجازی نور نبوت ہے، اللہ کے ٹکڑے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کو تقسیم نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا پیغمبر زمین پہ رہے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، سیدہ خدیجہ کے شوہر ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، وہ خدا کیسے ہو گئے؟ خدا تو لم یلد ولم یولد ہے۔ ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ حضرت جبریل کو بھیجا، چونکہ روح حضرت جبریل کا لقب ہے، وہی روح الامین۔ لِأَحَبَّ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں ایک لڑکے کی خبر دوں یا تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ اسی سے بعض اہل بدعت کہتے ہیں کہ اگر جبریل لڑکا دے سکتا ہے تو پیر کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ بھی تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انتظار میں ہوتے ہیں، جی کو موقع ملے تو ڈنک مارے، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہہ رہے میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں، میں نہیں دینے آیا۔